اور جب ہم قرآن اور صحیح احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت کا اور مرد کا پردے کے اعتبار سے کتنے نکات نکلتے ہیں، وہ 6 ہیں، اور ان میں سے جو پہلا ہے وہ تو ہے علیحدہ علیحدہ، مطلب علیحدہ علیحدہ یہ ہے کہ مرد کے لیے پہلا یہ نکلتا ہے کہ نقطہ کے سطر کیا ہے؟ مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اس حصے کا ڈھانپنا مرد کے لیے فرض عین ہے، اور عورت کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پورا جسم ڈھانپنا یہ اس کے لیے فرض عین ہے، یہ اس کا پورا سطر ہے، پورا جسم۔ اور جو باقی 5 نکات ہیں وہ مشترکہ ہیں کہ ایسا لباس نہ پہنو اتنا باریک ہو کہ جس سے جسم نظر آ رہا ہو، اور نمبر 3 پہ نقطہ یہ آتا ہے کہ ایسا فٹنگ کا لباس نہ پہنو کہ اس میں سے آپ کو ڈھانچہ نظر آ رہا ہے، کہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ مشترکہ ہے۔ اور پھر آگے اسی طرح چوتھا نقطہ کیا بیان کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ ایسا بھڑکیلا یا ایسا کوئی تیز رنگ والا یا اس طرح کا کوئی لباس نہ پہنو کہ جس کو دوسرا دیکھ کر آپ کی طرف مائل ہو، متاثر ہو دیکھ کر۔ اور نمبر 5 پہ آ جاتا ہے کہ اپنا لباس پہنو، کسی دوسری جنس کا لباس نہ پہنو، کہ عورت مردوں کا کپڑے پہن رہی ہے اور عورت جو ہے وہ مردوں والے کپڑے پہن رہی ہے، ایسا بھی لباس نہ پہنو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور 6 نمبر پر آ جاتا ہے کہ دوسرے مذاہب والوں کا لباس بھی نہ پہنو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع فرمایا ہے۔ تو اسلام میں یہ عورت کے حقوق، بلکہ اسلام میں تو عورت کو زیادہ حقوق دیے گئے ہیں۔ جب زمانہ جاہلیت تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے کا آپ دور دیکھیں تو عورتوں کو تو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ یہ تو اسلام نے آ کر ان کو انسانیت سکھائی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔